الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دل میں بٹھانا یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اس کے لیے بیماریوں سے بچنا، گناہوں سے اور گندگیوں سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ مجدد علی ثانی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کی ابتدا بد نظری اور اس کی انتہا زنا ہے۔ اگر انتہا سے بچنا چاہتا ہے تو ابتدا سے اس کو بچنا پڑے گا۔ چنانچہ پھر شاعر نے بھی بڑی خوب بات کہی کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل، واجب ہے کہ اس سے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کہ جو بھی غذا استعمال کرتا ہے انسان، اس میں نمک اگر تیز ہوتا ہے تو بعض لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل، اس سے احتیاط، واجب الاحتیاط برتنا پڑتی ہے۔ ایسے ہی جس صورت میں بھی ہو نمک شامل، اس سے بھی واجب الاحتیاط برتنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ جس کی صورت میں بھی نمک جیسا حال موجود ہو تو بار بار اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ نمک والی چیز کیا ہے کہ طبیعت پہ آسان گزرتی ہے۔ انسان روز نمک والا کھانا کھا لے، نہیں اکتاتا، نہیں پریشان ہوتا، لیکن میٹھا ہر وقت نہیں کھا سکتا۔ میٹھا اگر بار بار کھائے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پہ ایک سچا واقعہ بھی ہے بادشاہ سلامت کا۔ اس نے اپنی تمام بیٹیوں سے کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کس قدر محبت ہے؟ تو ہر بیٹی نے الگ الگ جواب دیا۔ کسی نے کہا مجھے آپ سے شہد کی طرح محبت ہے، کسی نے کہا مجھے گلاب جامن کی طرح محبت ہے، کسی نے کہا مجھے آپ سے مٹھائی کی طرح، یعنی شیرنی اور میٹھی چیزوں کی مثالیں دے کے ہر بیٹی نے کہا۔ ایک بیٹی نے کہا کہ مجھے آپ سے نمک کی طرح محبت ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی اس بیٹی کو سزا بھی دی۔ اس نے سزا برداشت کر لی۔ وقت گزر گیا، بادشاہ کی تمام بچیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب بادشاہ اسی بیٹی کے گھر پر بھی گیا ایک دن، تو بیٹی نے اپنے والد کو میٹھا، ہر کھانے کی چیز میٹھی تیار کی، 20 چیزیں تیار کی، سب میٹھی تھیں۔ تو بادشاہ نے کھا لی ایک دفعہ، تو اب جب اگلے کھانے کا وقت آیا پھر میٹھی چیزیں۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا کہ بیٹی یہ میٹھا کھا کھا تو میں تنگ آ گیا، اب تو نمک کا دل کرتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، آپ بھول گئے میری بات۔ تو میٹھا ہر وقت تھوڑی انسان کھا سکتا ہے، آپ کھا کے دیکھ لیں۔ دن میں اگر 2 دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو میٹھا، صرف میٹھا آپ اکتا جائیں گے، لیکن نمک ہم روز کھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ نے اپنی محبت انسان کے اندر نمک کی طرح رکھ دی، ہر انسان میں موجود ہے، بس اسے ماحول ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو زمانے جاہلیت کے بڑے بڑے گناہگار تھے، جب اب یہ ایمان لے آئے ہیں
تو یہ جس قدر اس وقت گناہوں میں تیزی سے آگے تھے، اسی قدر اب ایمان لانے کے بعد نیکیوں کے اندر اس قدر آگے تیزی سے بڑھ گئے، کیونکہ ان کو مول مل گیا۔ اور اللہ کی محبت کا اللہ والا ماحول کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی مل جائے نا تو اس کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ آپ خود تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ایک بڑے سے بڑا گناہگار آدمی بھی 2-4 دن مسجد میں ٹھہر جائے نا، رک جائے، تو بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور یہ اعزاز تو خود اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کی محبت چونکہ اصل ہے نا، حق وہی ہے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ جس قدر اللہ کے لیے مانگا گیا، انسانوں نے اللہ سے جو مانگا، ہر کسی نے دن میں مانگا، کسی نے رات میں مانگا، کسی نے اجتماعی طور پہ مانگا، کسی نے اکیلے میں مانگا، کوئی اس کے سامنے جو ہے التجائیں کرتا رہا، کوئی اس کے لیے روتا رہا۔ کیسے کیسے اللہ والے اللہ سے ندا کرتے رہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہے۔ جتنی تعریفیں اس اللہ کی بیان کی گئیں، آج تک دنیا میں کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے کہ جس کی اتنی تعریفیں کی گئیں، جس سے اس قدر لوگوں نے محبت کی ہو۔ اور یہ محبت بھی اصلی محبت ہے۔ انسان دنیا والوں کی محبت کیا محبت ہے، یہ تو ایک دن آتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر ملے نہ ملے۔ لیکن اللہ کی محبت دنیا میں بھی ہے اور مرتے ہی مل جائے گی سامنے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔